السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ فلسطین کیسے شروع ہوا، اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ غیر مسلم ممالک خاص طور پر انڈیا اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ شریف مکہ نے برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ کے بہکاوے میں آ کر بغاوت کی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جن میں لبنان، ترکی، سیریا، عراق اور فلسطین شامل ہیں۔ برطانیہ نے ترکی کے علاوہ باقی تمام ممالک کے بارڈرز کو بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا، جس سے ان کے آپس میں تنازعات بڑھنے لگے، جن میں سے ایک فلسطین بھی تھا۔ جنگ چونکہ برطانیہ اور جرمنی نے مل کر لڑی تھی، اس لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہ تقسیم بہت غیر منصفانہ تھی، کیونکہ اس میں مذہب، رنگ، قوم اور نسل کا امتیاز کیے بغیر ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہونے لگے، اور ہزاروں سالوں سے یورپ میں در بدر بھٹکتے یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد واپسی کا موقع مل گیا، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور زائونسٹ موومنٹ کا آغاز کیا کہ ہمیں اپنا آبائی وطن فلسطین واپس چاہیے۔ اس وقت فلسطین میں صرف 3% ہی یہودی تھے۔ یہودی اسٹیٹ مسلمانوں کے بجائے برٹشرز کی حامی تھی، اور برٹشرز اس حمایت کا فائدہ وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے تھے۔ لہٰذا اپنے سیاسی مفادات اور سپورٹ کے لیے برٹش فارن سیکرٹری آرتھر بلفور نے برٹش کمیونٹی کے ایک اہم یہودی ممبر روف چائلڈ کو ایک خط لکھا، جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم یہودی قوم کو ایک اسرائیلی ریاست بنانے میں مدد کریں گے۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام کیا، تو یہودیوں نے وہاں سے نکل کر فلسطین میں زمینیں خریدنا اور یہاں پر آباد ہونا شروع کر دیا، اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آبادی کم کر کے مائنورٹی میں بدلنا شروع کر دیا، جس کا اصل قصوروار تھا برطانیہ۔ لہٰذا فلسطین نے برطانیہ کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا اور کافی مزاحمت کی، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ جب برٹش کلونیل پاور کا راج ختم ہوا اور برٹش یہاں سے جانے لگے، تو یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن 181 کے تحت اس ڈسپیوٹڈ ریجن کو اسرائیل اور فلسطین میں تقسیم کر دیا، اور اس طرح 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جو کہ اسلامی ممالک نے قبول نہ کیا، اور آخر کار 1967 میں اسلامی ممالک جارڈن، مصر اور سیریا نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس کو 6 Days of War کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اسلامی ممالک کو شکست ہوئی اور اسرائیل نے غزہ، ویسٹ بینک اور مصر کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ مصر کا مقبوضہ علاقہ تو واپس کر دیا گیا، لیکن فلسطین پر آج بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ فلسطین کو تمام اسلامی ممالک کے علاوہ بہت سارے غیر مسلم ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جن میں چائنا، نارتھ کوریا اور رشیا سر فہرست ہیں، جبکہ اسرائیل کے سپورٹرز میں جرمنی، امریکہ، UK، فرانس اور انڈیا شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا اسرائیل کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے۔ شروع میں تو انڈیا اسرائیل کے قیام کے خلاف تھا، لیکن پھر سیاسی مفادات کے تحت انڈیا نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت انڈیا اسرائیل کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کارگل اور بالا کوٹ کی جنگوں کے دوران اسرائیل نے نہ صرف انڈیا کو سپورٹ کیا، بلکہ انڈیا کو ہتھیار بھی فراہم کیے۔ انہی وجوہات کی بنا پر انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت سے حقائق سے آگاہ ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔